پھر اس طرح کی کئی مثالیں ہیں قرآن مجید میں، مگر وقت نہیں ہے۔ مثلا خالق کائنات نے خود کو رؤوف الرحیم کہا، اور اپنے رسول کو بھی کیا کہا؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سورہ التوبہ کی سیکنڈ آیت کریمہ میں پڑھیں، کیا فرمایا کہ میرا رسول بھی مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور بولیے، تو خدا بھی رؤوف الرحیم ہو گیا اور مصطفیٰ بھی رؤوف الرحیم ہو گئے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید میں اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک کوئی رب ہے جو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی۔ یہ دونوں صفات اللہ نے اپنے لیے بیان کی، مگر جہاں تخلیق انسانی کا ذکر آیا اور انسانی تخلیق کے مختلف مراحل کو قرآن نے بیان کیا، وہ سب مراحل بیان کر کے آگے فرمایا وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے ہر انسان کو سننے والا بھی بنایا ہے اور دیکھنے والا بھی بنایا ہے۔ تو ہر انسان سمیع بھی ہو گیا اور بولیے بصیر بھی ہو گیا۔ اب یہاں تو بات بہت دور چلی گئی کہ خدا بھی سمیع و بصیر ہے اور آپ سارے سمیع و، مومنین بھی سمیع و بصیر ہیں، کافرین بھی سمیع و بصیر ہیں، ہر ایک کو اللہ نے سمیع و بصیر کہا۔ تو حاضرین محترم، یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی اس لیے رکھی تاکہ یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ اللہ کے لیے بیان ہونے والی صفت کو اگر اس کی مخلوق کے لیے کوئی بیان کر دے تو ایسا کہنے سے شرک شرک نہیں ہوتا۔ جب یہ بات ہے باقی کہ ایسا کہنے سے شرک نہیں ہوتا، اب یہاں ایک سوال رہے گا، اور سوال یہ ہے کہ اگر ایسا کہنے سے خدا کے سوا دوسروں کو مولا کہتے ہیں، مددگار کہتے ہیں، سمیع کہتے ہیں، بصیر کہتے ہیں، رؤوف کہتے ہیں، رحیم کہتے ہیں، یہ سارا کچھ کہتے ہیں، اگر شرک نہیں ہوا تو بھلا شرک ہوتا کب ہے؟ شرک بولیے، شرک جس شے کا نام آخر اسے بھی تو جاننے کی کوشش کریں یا نہیں؟ بولیے۔ تو حاضرین محترم، شرک کس شے کا نام ہے؟ آئیے جس شے کی خالق کائنات نے نفی کی، کیا کی؟ جس کی اس نے نفی کی، اگر وہ شان کسی اور میں ثابت کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ اب اس شے کی نفی کی، قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں، رب کائنات نے قرآن مجید کی سورہ حشر کو پڑھیں، نفی اس بات کی ہے، فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، لوگو وہ ہے تمہارا اللہ، کون اللہ؟ لا الہ، جس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں، بولیے جس کے سوا